الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ریاض گوہر شاہی کے جتنے بھی چیلے ہیں اور خود ریاض گوہر شاہی جو جھوٹا مکار عیار اور کذاب ہے، جس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کیا تھا، اور آج ہزاروں تقریباً لاکھ کے قریب ایسے لوگ ہیں جو ان کو مانتے ہیں، جو ان کی تقلید کرتے ہیں، اندھی تقلید کرتے ہیں. وہ لوگ امام مہدی مانتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ریاض گوہر شاہی کو. ان کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ تصوف ہے، اولیاء کرام کا وہ خاص رستہ جس کے ذریعے میں وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کی حقیقت کا کہ اس میں حقیقت ہے کیا، وہ ذکر قلب، اللہ کا ذکر کرنا قلب کے ذریعے اور قلب کا جاری ہونا. اب وہ لوگ گوہر شاہی کے جتنے بھی چیلے ہیں ان کی زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو ذکر قلب کی طرف متوجہ کریں، اور ذکر قلب کے ذریعے قلب جاری کرنے کا طریقہ کار بتائیں، اور اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر لیتے ہیں. کہ ذکر قلب کیسے جاری ہوتا ہے، ذکر قلب سے قلب جاری کیسے ہوتا ہے، اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، کچھ طور طریقے ہوتے ہیں. سب سے پہلی شرط کہ تمہارا عقیدہ جو صدق و محبت اور اولیاء کرام کا رستہ ہو، اور عقیدہ ایسا ہو کہ جہاں سے واپسی ممکن ہی نہ ہو، یعنی کہ ایسا عاشق ہو. ان کے ذریعے قلب جاری ہوتا ہے. اور قلب تو عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی جاری ہو جاتا ہے، جیسے وہ رہبانیت ہے ان میں بھی صوفیزم ہے. اس طرح سکھوں کا بھی قلب جاری ہو جاتا ہے، جو ان میں سردار بنے بیٹھے ہوتے ہیں، گرو بن جاتے ہیں. اور ہندوؤں کا بھی قلب جاری ہو جاتا ہے کہ ہندوؤں میں جتنے بھی وہ ہندوؤں کے سادھو وغیرہ ہوتے ہیں ان کے بھی قلب جاری ہو جاتے ہیں. لیکن جو بیسک چیز ہے، جو بنیادی چیز ہے، وہ عقیدہ ہوتا ہے انسان کا، کہ وہ ایسا عقیدہ جو اللہ پاک کو پسند ہو. وہ اسلام کا عقیدہ ہے، اور اسلام میں قرآن و سنت کا رستہ ہے، اور وہ رستہ جو آقا علیہ السلام کی محبت اور بغیر کسی دلیل کے ماننا ہی ابتدا ہے. اس رستے کے ذریعے قلب جاری ہوتا ہے. تو قلب دو قسم کے ہو گئے، ایک غیر مسلموں کا بھی جاری ہو جاتا ہے اور ایک مسلمان کا بھی جاری ہو جاتا ہے. اب غیر مسلموں کو جاری ہوتا ہے تو کس طرف لے جاتا ہے، جن کے عقیدے ٹھیک نہ ہو وہ کس طرف لے کر جاتا ہے، اور جن کے عقیدے ٹھیک ہوں تو وہ قلب جاری ہونا وہ کس طرف کون سا رستہ دکھاتا ہے. آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان جو سب سے زیادہ قلب پر نظر رکھتا ہے، دل پر نظر رکھتا ہے، اور قلب کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کرتا ہے. کہ انسان کے اندر رحمان بھی ہے اور شیطان بھی ہے. جو رحمان کی تقلید کرنا شروع کر دے تو شیطان کا جو نطفہ ہے وہ مرنا شروع ہو جاتا ہے، ایسا ایسا ختم ہو جاتا ہے. اور جس نے شیطان کی تقلید کرنا شروع کر دی وہ اس طرح انسان کے اندر مضبوط ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت ہوگا کہ اس دل پہ پورا قبضہ کر لے گا. اور دل پہ قبضہ کر لے گا تو انسان کے اندر جو ضمیر کی عدالت ہوتی ہے، جو حق کی عدالت ہوتی ہے، وہ مر جاتی ہے، اور انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سا فیصلہ کر رہا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے. تو اس لیے اس کی شیطان کی نظر دل پہ ہوتی ہے. اور سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی ذاکر ذکر قلب شروع کرتا ہے تو شیطان اپنے میجک
اپنے جادو کے ذریعے ایک ایسی دنیا اس کے سامنے کریٹ کر دیتا ہے، ایک ایسی دنیا بنا دیتا ہے جو تقریباً اس جہاں سے لے کر ناسوتی جہاں سے لے کر عرش فرش تک سب کچھ جادو کے ذریعے اس کے سامنے رکھ کر دیتا ہے۔ اور جس کا کامل مرشد نہ ہو اور جس کا یعنی کہ بنیادی عقیدہ ہی ٹھیک نہ ہو، وہ قلب جاری ہوتا ضرور ہے، لیکن وہ شیطان کی طرف جاتا ہے اور شیطان کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں اور سکھوں کا قلب جاری ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح جو کسی کامل کا مرید ہو، کسی کامل کا اس کے سر پہ ہاتھ ہو، تو وہ قلب ذکر قلب کرتا ہے اور قلب جاری ہوتا ہے تو رحمان کا قرب حاصل کرتا ہے، اپنی کوشش اور کاوش سے، اپنی محنت سے، صدق و محبت سے اس راستے پہ چلتا ہے اور اللہ پاک کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ دو راستے ہو گئے، ایک قلب جاری ہوتا ہے شیطان کے راستے کی طرف اور دوسرا قلب جاری ہوتا ہے رحمان کے راستے کی طرف۔ تو گور شاہی کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارا ذکر قلب سے قلب جاری ہو گیا، اور بہت سے لوگوں کو میں نے کمنٹس پڑھے، وہ کہتے ہیں جی ہمارا قلب جاری ہو گیا اس لیے ہم ان کے پیچھے لگ گئے۔ اور جب بھی کوئی گور شاہی کسی دوسرے بندے سے بات کرتا ہے جو اس کی مخالفت کر رہا ہو، وہ اسے یہی طعنہ دیتا ہے کہ تمہارا قلب تو جاری نہیں ہوا، تم اپنے من میں تو دیکھو۔ اور پہلے بھائی تم اپنے من میں دیکھو کہ تم کس راستے پہ جا رہے ہو، وہ راستہ شیطانیت کا راستہ ہے یا رحمانیت کا راستہ ہے؟ وہ راستہ تمہیں شیطان کی طرف لے کر جا رہا ہے یا رحمان کی طرف لے کر جا رہا ہے؟ جب بیسک تمہارے عقائد ہی ٹھیک نہیں، جب بیسک وہ راستہ ہی ٹھیک نہیں جس پہ تم لوگ چل رہے ہو، تو تمہارا ہر قدم آگ کی طرف ہے، تمہارا ہر قدم وہ شیطان کی طرف جو شیطان نے اپنے من کے اندر دنیا بنا رکھی ہے اس کی طرف ہے، نہ کہ وہ رحمان کی طرف ہے جو رحمان کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے اور رحمان کا قرب حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ بظاہر تم ذکر اللہ کا کر رہے ہوتے ہیں، جیسے یہ لوگ جن کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں، جن پہ کوئی کامل کا ہاتھ ہی نہیں ہے، وہ بظاہر تو ذکر قلب میں مگن ہوتے ہیں، لیکن وہ راستہ اس کے شیطان کی طرف جاتا ہے۔ بھائی اگر ایک سادہ سی مثال ہے کہ اگر انسان کوئی کوٹھی وغیرہ یا کوئی بلڈنگ وغیرہ تعمیر کرنا چاہتا ہے تو اس کی بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اتنی اس کے اوپر بلڈنگ بنائی جائے گی۔ جس کی بنیاد ہی کمزور ہو، جس کی بنیاد ہی قرآن و سنت کے خلاف ہو، آقا علیہ السلام کے خلاف ہو، آقا علیہ السلام کے بطور نام، بس نام سے ہی محبت ہو نہ کہ دل سے محبت ہو، اور در پردہ سرکار علیہ السلام کی گستاخیاں کر رہے ہو، در پردہ اللہ پاک کی وحدانیت سے انکار کر رہے ہو، در پردہ قرآن اور سنت کے خلاف ہو رہے ہو، تو پھر وہ تمہارا راستہ کس طرف جاتا ہے؟ وہ شیطان کی طرف جاتا ہے، نہ کہ رحمان کی طرف جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو پہچانو اور واپس اسلام کی طرف لوٹو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔